ابھی تو آپ لوگ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، اس سنڈے کو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، تو جو ہوئی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونی ہے نا اس سنڈے کو، آپ کی نسلوں کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور جہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، اور پھر ہم چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان ساروں کے ترجموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، صرف قادیانیوں کے نہیں۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ کس طریقے سے قادیانیوں کی سپورٹ میں اور چیف جسٹس کے اس فیصلے کی سپورٹ میں جس کے اوپر وہ خود نظر ثانی کے اوپر یا پھر اس کے اوپر کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، اس کی سپورٹ کے اندر یہ اتنا گر سکتے ہیں۔ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی سپورٹ میں کس کس لیول پہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ترجموں کے اوپر مقدمہ کھولنے کی کوشش کی، اور یہ تو بات پرانی آپ کو آج ہم دکھائیں گے کہ پہلے بھی یہ کام یہ کر چکے ہیں، صرف یہ آج ہی نہیں یا چند دن پہلے ہی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ نہیں کھولا، بلکہ کافی عرصے سے مسلمانوں کے ترجموں کے اوپر یا ان کی آیت ختم نبوت کے ترجمے کے اوپر کیسے انہوں نے تیر چلانے کی کوششیں کی۔ آئیے آج آپ کو وہی ویڈیو دوبارہ دکھاتے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوئی، لیکن آج بھی وہ ویڈیو ویلڈ ہے تاکہ آپ کو دکھائیں کہ یہ بندہ کس طریقے سے قادیانیوں کی سپورٹ کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے، اور اس کے ثبوت ہم اور ویڈیوز میں بھی پہلے دے چکے ہیں۔ تو اب آپ نے خود یہ ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو اب مرزا جونیئر کہا جائے، قادیانی نواز کہا جائے یا مسلمانوں کا دشمن کہا جائے، کہ یہ ہر جگہ پہ جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے ختم نبوت کا کاز ہو، چاہے قادیانی مسئلہ ہو، چاہے ہندوؤں کے خلاف گیان واپی والا مسئلہ ہو، یا بابری مسجد والا مسئلہ ہو، یا اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ کا مسئلہ ہو، ہر جگہ یہ مسلمانوں کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے سامنے آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک تھمبنیل آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، دراصل انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ آپ پہلے تو اس کا تھمبنیل ہی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی غلط باتیں لکھی گئیں۔ بہرحال اس ویڈیو کے اوپر اوورآل ویو تو ہم کسی اور ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت نیگیٹو بازاری لینگویج یوز کی گئی کہ ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو نہ دیکھیے گا۔ تو بہرحال اس ویڈیو کے اندر کسی شخص نے سوال کیا کہ قادیانیوں کے ترجمے کے حوالے سے قرآن پاک کے، کہ اس کو ہمیں ڈسٹریبیوشن سے یا اس کی چیزوں سے روکنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ سیل پرچیز یا اس کو سپریڈ کریں، تو اس کے اوپر انجینئر صاحب نے کیا ارشاد فرمایا وہ آپ ذرا سنیے، پھر اس کے اوپر ہم آپ کو تمام حوالہ جات یا کم از کم 1 درجن کے قریب ان اماموں کے، اہل سنت کے یا مسلمانوں کے اماموں کے جو تقریباً مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے بھی تقریباً کوئی سمجھ لیجئے کوئی 800-900 سال پرانے حوالے آپ کو دکھائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے اور مسلمانوں کے فہم کے حوالے سے، کہ ختم نبوت کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، وہ آپ اس کے کانٹیکسٹ میں سنیے ذرا یہ کیا فرما رہے ہیں، پھر ہم آپ کے سامنے حوالے بھی لگاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں ان کی اس بات کی حقیقت۔ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے، صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا۔ اہل سنت میں اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، جناب نے سورہ احزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے حوالے سے، اس کے ترجمے کے حوالے سے جناب نے کہا کہ جناب جو اس کا ترجمہ ہے وہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، حالانکہ امت نے اس کا ترجمہ بالکل یہ نہیں سمجھا، اور سونے پہ سہاگا، یعنی یہ بندہ بلنڈر مارتے ہوئے اتنی آگے بڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ قادیانیوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے۔
شاید ہم آپ کے سامنے اس پہ ویڈیو نہ بناتے، لیکن جب ہم ایک قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ڈیبیٹ کا گروپ ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی ہم لگا دیتے ہیں، اس کے اندر اس ویڈیو کے اس شارٹ کلپ کو قادیانیوں نے اپنی فتح بنا کے پیش کیا کہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک جونیئر بندہ جو ہے، یا پھر یعنی مرزا جونیئر بھی اس کو کہتے ہیں اکثر لوگ، ٹھیک ہے، یعنی مرزا علی کو یا انجینئر مرزا کو، تو یہ دیکھو اس نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے کہ اس نے اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اس کے اوپر دجل و فریب کی کوشش کی، حالانکہ مرزا نے یہ کہا یا انجینئر مرزا نے یہ بات کہی کہ مفہوم وہ غلط لیتے ہیں، ترجمہ ٹھیک لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں نے 1400 سال کے اندر پرانے علماء نے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے بھی 800 سال پرانے علماء نے اس کا کیا ترجمہ، اس کی کیا تفسیر، اس کا کیا مفہوم لیا، وہی مفہوم وہی ترجمہ آج بھی علماء کی اکثریت لے رہی ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا اس کا آپ کے سامنے انکاری بنا کے اس نے کہا خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر یا سٹیمپ ہے، لیکن ہمارے پرانے علماء شیخ الاسلام ہو گئے، وہ کیا کیا اس کے مطلب لیتے رہے ہیں، ائمہ اہل سنت کیا مطلب لیتے رہے ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ پہلا حوالہ تفسیر القرآن ابی المظفر سمعانی کا، یہ شیخ الاسلام سمجھے جاتے ہیں اہل سنت کے، جن کی وفات ہے 489 ہجری میں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کیا ترجمہ ہے یا اس کا کیا مفہوم لے رہے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، اس کا مفہوم لے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخر النبیین، یعنی نبی الاسلام نبیوں کے آخری ہیں یا نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی وہی مطلب جو کہ ہمارے اہل سنت یا اہل تشیع آج بھی اس آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلے کہ آگے بھی مزید آپ کو حوالے دکھاتے ہیں، آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی آپ کو حوالہ دکھائیں گے کہ وہ اس کا کیا مفہوم لیتا ہے یا معنی کیا لیتا ہے، تاکہ علی مرزا کو پتہ چلے کہ وہ بھی جاہل ہے اس معاملے کے اندر بھی، کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی ریفر کریں گے اس حوالے سے کہ اس کا جو اصل میں حقیقی طور پہ، پہلے بھی ہم اس کی اصلاح کے لیے ایک اور چینل نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر مولانا اسحاق کی ویڈیو بھی اٹیچ کی تھی، اس کا آپ تھمبنیل یا ٹائٹل بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیں گے۔ اس کے اندر لفظ خاتم یا خاتم، اس دونوں کے حساب سے اس کا ترجمہ بھی مفہوم بھی مولانا اسحاق نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا تھا۔ تقریباً 2 سال پرانی ویڈیو ہے، مولانا کی تو خیر آج سے کوئی 10 سال پرانی ویڈیو ہے، لیکن علی مرزا کی اس وقت بھی اصلاح کی 2-2.5 سال پہلے اصلاح کی کوشش کی گئی تھی، اس تک ویڈیو بھی پہنچائی گئی تھی، اس کے والد تک بھی، اس کی ہر بندے کے پاس، لیکن یہ بندہ ڈھٹائی پہ رہا، اور آج بھی آپ نے اس کی ڈھٹائی ملاحظہ کر لی ریسنٹ 8-9 دن پہلے کی ویڈیو کے اندر۔ تو بہرحال پہلا حوالہ آپ نے ملاحظہ کر لیا تفسیر القرآن کا، اس کے بعد ہم دوسرا حوالہ دیتے ہیں نقد فی القرآن کا، ٹھیک ہے، یہ بھی علی بن فضال المجاشی کا حوالہ آپ کو دے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کا مطلب ہوا آخر النبیین لیا، یعنی وہ بھی یہی مطلب لے رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب مفہوم تفسیر یہی بنتی ہے کہ نبی الاسلام آخری ہیں نبیوں کے اندر، ٹھیک ہے، یا سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا حوالہ قاموس القرآن کا ہے، الوجوہ والنظائر فی القرآن، یہ کون ہے؟ امام ابی عبداللہ حسین، ٹھیک ہے، دامغانی، یہ جو ہیں امام دامغانی، انہوں نے بھی اس کا کیا مطلب لیا وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے 4تھ حوالہ ہم لگاتے ہیں الوسیط فی تفسیر القرآن مجید، ابی الحسن علی بن احمد النیسابوری، ٹھیک ہے، ان کا بھی حوالہ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی اس کا مطلب بھی وہی لے رہے ہیں، فلاں نبی بعد آخر النبیین۔ پھر اس کے بعد اگلا حوالہ آپ دیکھیے تفسیر السمرقندی کا، ٹھیک ہے، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے حساب سے، وہاں پہ بھی امام نصر بن محمد جو ہیں 375 ہجری کے اندر جن کا یوم وفات کا سال ہے، وہ بھی اس کا وہی مفہوم لے رہے ہیں آخر النبیین کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد اعراب القرآن ہے، ابی جعفر احمد بن محمد 338 ہجری جن کی وفات کا سن ہے، وہ بھی اس کا وہی مطلب لے رہے ہیں جو آج کے علماء لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد غریب القرآن کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے، امام ابی بکر، ٹھیک ہے، ان کا بھی آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں 330 ہجری کے اندر، یہ بھی وہی خاتم النبیین کا مطلب آخر النبیین لیتے ہیں، یعنی نبیوں کے آخر میں آنے والا یا نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والا۔ پھر اس کے بعد معانی القرآن کا حوالہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ابی اسحاق ابراہیم 311 ہجری وفات ہے ان کی، جزء الرابع کے اندر صفحہ نمبر 230 کے اوپر، وہ بھی یہی مطلب لیتے ہیں کہ اس کا مطلب
آخر النبیین ہے، اس کا بھی اس آیت کا بھی مفہوم کہہ لیں، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ تفسیر سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت مشہور ہمارے امام تفسیر طبری کے ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، یہ شیعہ والے طبری نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ سنیوں والے طبری ہیں جن کی وفات 310 ہجری کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی تفسیروں کے اندر سے یہ کتاب تفسیروں کی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 310 ہجری کے اندر۔ یہ بھی اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہی جو آج کے اہل سنت یا اہل تشیع کے علماء لے رہے ہیں کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے آخر النبیین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد معانی القرآن، آخری حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابی زکریا یحییٰ بن زیاد کا الفراء کا، اور انہوں نے جلد ثانی کے اندر 344 نمبر پیج کے اوپر کیا لکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو باقی مفسرین نے کی، یعنی آپ یہ سوچئے کہ ہم تو 500 ہجری بھی نہیں ٹپے اس مسئلے کے اندر، ہم تو 400 اور 300 کے درمیان آپ کو 400-500 کے درمیان آپ کو بتائے، آپ کو حوالے آپ کو دکھائے کہ کس طریقے سے مسلمان امت کے علماء اس وقت جب مرزا غلام احمد قادیانی کا باپ دادا پردادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس زمانے کے اندر وہ اسی آیت کی وہی تفسیر کر رہے ہیں جو آج مسلمان امت کر رہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو بھی دکھانے کے لیے اور مرزا جونیئر کو بھی، یعنی انجینئر محمد علی مرزا کو بھی دکھانے کے لیے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا اس پہ کیا بلنڈر، کیا جہالت، کیا جھوٹ بول رہا ہے وہ آپ نے ملاحظہ شروع میں کر ہی لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اس کے اوپر، اس جہالت کے اوپر رجوع ریکارڈ کرواتا ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، یا پھر خاتم النبیین کا ترجمہ وہی ہے جو ہم نے تقریباً 10 حوالہ جات پرانے علماء کے، پرانے ائمہ اسلام کے، پرانے شیخ الاسلام کے آپ کو ہم نے دکھا دیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مین حوالہ جو کہ مرزا سینئر یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، اس نے کیا اس کا مطلب لیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا اس سے بھی جاہل تھا۔ آپ اپنی سکرین پر یہ حوالہ دیکھیے، دل تھام کے دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی اور مرزا انجینئر کے ماننے والے بھی حوالہ دیکھ لیجئے کہ انجینئر نے کیا کہا تھا کہ قادیانی اس کا صحیح ترجمہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن مرزا نے اس کے مخالف ترجمہ کیا کیا ہوا ہے وہ اپنی سکرین پر دیکھیں۔ ازالہ اوہام کا، ٹھیک ہے، ازالہ اوہام کا یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے ریفرنس 431 پیج، حصہ دوم ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پارٹ ہے اس کا۔ کہتے ہیں اس کا ترجمہ، یہ آیت نقل کر کے کہتے ہیں، آیت نمبر 1 سورہ احزاب کی 40، کہتے ہیں جناب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، ٹھیک ہے، تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، یہ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، ٹھیک ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے وہی جو جن کو آپ کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا، اور یہ مرزا کیا ترجمہ کر رہا ہے، یہ بھی وہی ترجمہ کر رہا ہے جو مسلمان امت پہلے کیا کرتی تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، یہ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، ٹھیک ہے، وہی آخر النبیین جو ہر جگہ جگہ ہم نے آپ کو حوالے دیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے کیا لکھتا ہے وہ ظالم شخص، اس ترجمے کے بعد کہتا ہے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا اور مسیح ابن مریم دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ اپنی دجالیت کا آغاز کرتا ہے کہ اب مسیح نہیں آ سکتا اس دنیا کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن بہرحال یہ اس کی چیزیں بدلتی رہی ہیں بعد میں بھی، اس پہ بھی اگر کبھی کہیں گے تو بات کریں گے۔ یہاں تو اس نے کہہ دیا کہ سلسلہ نبوت یا رسالت ختم ہے، لیکن اس کے اوپر کیا فریب کاری کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ترجمے سے واقف ہے، نہ ہی مسلمانوں کے جو پچھلے 1000 سال کے اندر ترجمے ہوئے ان سے واقف ہے، نہ جو آج مسلمان اس کے ترجمے کر رہے ہیں اس سے واقف ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہم نے سارے حوالے دکھا دیے کہ مرزا غلام احمد کا ترجمہ کیا تھا، مرزا انجینئر کا ترجمہ کیا تھا، یعنی مرزا انجینئر کا ترجمہ تو سب سے وکھرا نظر آیا نا، علیحدہ نظر آیا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے۔ لیکن مسلمان امت کے اکابرین نے جو پہلے 500 سال کے اندر گزرے ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا، آپ نے وہ بھی ملاحظہ کر لیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنی اس جہالت کے اوپر رجوع ریکارڈ کرواتا ہے یا پھر وہی کہانیاں کرواتا ہے جو اس نے اس ویڈیو کے اندر کروائی، نہایت تھرڈ، نیگیٹو اور بدترین لینگویج ریکارڈ کروائی. اگر آپ کہیں گے تو ہم اس پوری ویڈیو جو کہ 45 منٹس اور تقریباً کوئی 45 منٹس اور 52 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو ہی سارا مجرم قرار دیا اور مسلمانوں کے جو اکابر ہیں یا بزرگ ہیں ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کی شیطانی اولاد قرار دیا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ بزرگوں کی شیطانی اولاد کس کو قرار دے رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو. یہ انجینئر محمد علی مرزا. اور اتنی گھٹیا تھرڈ کلاس لینگویج اس بندے نے یوز کی کہ ہم عام طور پہ بھی اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتے، کو جا کے پبلکلی آن کیمرہ وہ گھٹیا لینگویج کوئی شخص یوز کرے. تو بہرحال ہمارا یہ کام تھا کہ ہم آپ کو ایک حقیقت قرآن پاک کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے واضح کر دیں. پہلے بھی واضح کر چکے، اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دکھا دیں گے، اور اب دوبارہ واضح کر دی. امید ہے کہ مرزا اور اس کے مقلد مرزا جونیئر سینئر سب کو اب ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ ان کو پتہ چلے گا صرف آج کے علماء نے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے 500 سال کے اندر کے علماء، تبع تابعین کے وقت کے قریب کے علماء نے ان آیات کا یا آیت ختم نبوت کا کیا ترجمہ کیا، وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. کیا تفسیر کی؟ اس کی تفسیر یہی ہے آخر النبیین کہ نبی علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اور اس کے اوپر قرات کے حوالے سے یا دیگر میننگ کے حوالے سے ہم جو پہلے مولانا اسحاق کی ویڈیو آپ کو ریفر کر چکے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. قرات کے فرق سے بھی ایک چیز آخر میں یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ قرات کے فرق سے بھی معنی مفہوم بالکل نہیں بدلتا اس کا. یعنی اگر خاتم کے حوالے سے بھی دیکھیں گے تو ختم کرنے والا، اور اگر خاتم کے حوالے سے دیکھیں گے تو جس کے ذریعے سے ختم کیا گیا، یعنی خاتم فائل ہو گیا اور دوسرا ختم کرنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ قرات کے اختلاف کے حوالے سے بھی جو ہم ویڈیو ریفر کر چکے اس کے اندر بھی آپ یہ چیز ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اس شخص کی جہالت کا اللہ کریم کو علاج کرے. ہم نے تو کوشش کی اس کی جہالت کے علاج کی، آپ کے سامنے پیش کر دیں سارے ریفرنسز کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں اس کی طرف سے کوئی پازیٹیو ریسپانس آتا ہے یا وہی جہالت والی دلیلیں یا وہی بغیر کسی قرآن و سنت کی یا بغیر مفسرین کی دلیلوں کے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتا ہے. یا پھر وہی منی گاڈ یا وہی قادیانیوں کو اہل کتاب ثابت کرنا یا اور دیگر جہالتیں جو پہلے یہ کر چکا ہے، وہی کہانیاں وہی تعویلیں دوبارہ آپ کے سامنے آتی ہیں. دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.